السلام علیکم خواتین حضرات، میرا نام ڈاکٹر عابد عباسی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ادراک نیوز۔ آج اس اہم موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس نے دنیا کے امن کو ہلا کے رکھ دیا ہے، شیٹر کر دیا ہے، اور وہ اہم ترین لینڈ مارک واقعہ ہے کینیڈا جیسے پرامن ملک کے اندر جو ہردیپ سنگھ نجر ایک سکھ رہنما تھے، جو خالستان کی تحریک کے لیڈر تھے، ان کا قتل ہوا، اور اس قتل کے اوپر جو حیران کن اور بہت زیادہ دنیا کے امن کو ہلا دینے والا رسپانس آیا، وہ کینیڈا کی حکومت اور بالخصوص جسٹن ٹروڈو جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اس میں ہندوستان جو ہے وہ اور ہندوستان کی جو خفیہ ایجنسی را ہے وہ انوالو ہے، اور اس نے پوری دنیا کے جو کیپٹلز ہیں ان کے اندر ایک بڑی توانا آواز کے طور پر یہ بات آئی ہے، چونکہ ہندوستان گزشتہ 75 سالوں سے پاکستان کے اندر تو دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا ہی، اور مظلوم کشمیری جو 8 ملین کے قریب کشمیری ایک بڑی جیل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں 75 سالوں سے، اور انڈین ایٹراسٹیز اور انڈین جو مظالم ہیں ان کا سامنا کر رہے ہیں، اور انسانی حقوق کی بدترین پامالی جو ہے، معصوم بچوں کو وہاں پہ مارا جا رہا ہے، خواتین کی عصمت دری ہوتی رہی ہے، اور اس کے علاوہ کشمیری جو فریڈم فائٹرز ہیں جو آزادی کی پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو قتل، ان کو جیلوں میں ڈالنا، ان کی ماورائے عدالت جو ہے ان کا قتل، یہ ایک بہت اہم معمول تھا ہندوستان کا۔ لیکن اب ہم نے دیکھا کہ وہ جو کانفیڈنس ملا ہندوستان کو مظلوم کشمیریوں کے اوپر جو ہے وہ مظالم کرنے کے نتیجے میں، تو وہ اب ہندوستان اور کشمیر کے بارڈر سے، ایون پاکستان کے بارڈر سے باہر، چونکہ پاکستان میں تو وہ دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہی چلے آ رہے ہیں، کینیڈا جیسے پرامن ملک میں، اور یہ بات یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں کہ وہ جو اہم ترین بات ہے کہ دیکھیے ہندوستان کے 5 ملین سے زیادہ لوگ کینیڈا میں روزگار کے حصول کے لیے وہاں پہ مقیم ہیں، اور وہ لوگ جو کینیڈا میں مقیم ہیں ان میں سکھ بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں، اور کچھ مسلمان بھی ہیں۔ ان سکھوں نے جو جس طرح سے ہندتوا اور مودی کی RSS کی جو پالیسی ہے، جس نے اپنی دہشت گرد اور اپنی ایکسٹریمسٹ پالیسیز کو نافذ کرنے کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے ایکسٹریمزم کو بطور ٹول یوز کیا ہے مودی کی حکومت نے اور RSS نے، جو ان کا ایک ہسٹوریکل ایجنڈا ہے، ہندتوا کا ایجنڈا ہے۔ اور ہم جس طرح جانتے ہیں کہ مودی کو بنگال میں جب وہ CM بنگال تھے تو ان کو بچر آف بنگال کا خطاب ملا تھا، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ ریاستی سرپرستی میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور ایک ایکسٹریمسٹ ایجنڈا اپنایا تھا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ ہندوستان جس کا سو کالڈ ایجنڈا سیکولرزم تھا، گاندھی جو ہیں وہ نان وائلنس کی بات کرتے تھے، اس ہندوستان کا نہ صرف کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر، بلکہ اب آپ مہذب جو سو کال دنیا تھی، جو انفارچونیٹلی کشمیری مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم پر خاموش تھی، اس دنیا تک ہندتوا کا جو ایجنڈا ہے وہ مودی جی پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیے کہ کینیڈا کے اندر، اور یہ دیکھیے اب انہوں نے اپنی اس بات سے جو وہ پوری دنیا میں جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ پکڑے گئے، ایکسپوز ہو گئے، اور ایکسپوز ہونے کے بعد انہوں نے وہ مدعا بھی پاکستان کے اوپر ڈالنے کی بھونڈی، مذموم اور جو ہے وہ انجسٹیفائڈ کوشش وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں، دنیا کی 5 بڑی سیکرٹ ایجنسیز کی جو رپورٹس ہیں، جو ان کی ان پٹ ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہ سٹینڈ لیا، اور کینیڈا کے وزیر اعظم کو اتنے غیر ذمہ دار نہیں ہیں کہ وہ سالڈ پروفز کے بغیر ہندوستان کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں۔ کینیڈا کے اندر کینیڈا کے پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے ہردیپ سنگھ نجر جو کینیڈین سٹیزن تھے، جو انڈین کینیڈین تھے، ان کا قتل کیا اس لیے کہ وہ ہندوستان میں، خالستان میں، جس طرح ہم جانتے ہیں ہندوستان میں اس ہندتوا کی پالیسی کے تحت، اس ایکسٹریمزم کی پالیسی کے تحت جو ہے وہ اقلیتوں کا اور چھوٹی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ شدید قسم کے مظالم جو ہیں وہ ہندوستان کی یہ حکومت کرتی چلی آ رہی ہے، اور اسی ایجنڈے کے تحت اب دیکھیں جب ہندوستان میں امن نہیں ہوگا، ہندوستان کی ریاستی سطح پر چھوٹی اقلیتوں کے ساتھ ان کو قتل و غارت گری ان کی جائے گی، ان کی جینوسائڈ کی جائے گی، کشمیر کے اندر ڈیموگرافک چینجز کی جائیں گی، تو ریئیکشن تو ہوگا ان لوگوں کے ہاں، اور وہ ایک پرامن اپنی جدوجہد کر رہے تھے، خالستان کی ایک موومنٹ
کلاسیکل موومنٹ ہے جو ہندوستان میں چل رہی ہے. سکھ اپنے لیے علیحدہ ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں. انہوں نے دنیا کے مختلف کیپٹلز کے اندر ریفرنڈمز کروائے ہیں, موومنٹ چلائی ہے, جدوجہد کی ہے, اور وہ کینیڈا میں بھی اپنے پرامن مظاہرے کرتے تھے. اس آواز کو دبانے کے لیے انڈیا کی را نے وہاں پہ جا کے کارروائی کی. اور دیکھیے کہ ہندوستان کا ایک اور مکروہ چہرہ یہ دیکھیے کہ وہ یہ الزام بھی پاکستان پہ لگا رہے ہیں. اب پاکستان کا کینیڈا سے کیا تعلق, اور جسٹن ٹروڈو کیا پاکستان کے ایجنٹ ہیں, جو ایک بہت بڑی دنیا کی ریاست جو ویلفیئر سوشل ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے اس کے وزیر اعظم ہیں, اور وہ اس کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہے ہیں. سنیے جسٹن ٹروڈو کا بیان کیا ہے. ہم سنتے ہیں کہ وہ اس ہندوتوا کے اس ایکشن کے اوپر جس میں جو نجر سنگھ کا قتل ہوتا ہے, وہ ہردیپ سنگھ نجر کا, اس کے اوپر وہ Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India. اب آپ دیکھیے کہ جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں, جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, ایک بہت بڑی سوشل ڈیموکریٹک سٹیٹ کے وزیر اعظم ہیں, ان کا یہ بیان ہے. اور کتنی مکاری اور چالاکی سے ہندوستان کی جو حکومت ہے, جو ایک ایکسٹریمسٹ حکومت دنیا بھر میں ثابت ہو چکی ہے, وہ اب یہ مدعا بھی پاکستان پہ پھینکنے کی کوشش کرتی ہے کہ, اور دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے قتل کے اوپر انسان خوش نہیں ہو سکتا. کوئی مہذب انسان کسی قتل و غارت گری پر سیٹسفیکشن کا اظہار نہیں کر سکتا. لیکن کم از کم یہ بات ضرور ہوئی کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد مہذب دنیا کو یہ اندازہ تو ضرور ہوا ہوگا کہ کشمیر کے اندر 80 لاکھ کشمیری گزشتہ 75 سالوں سے کس طرح سے جانوں کی قربانی دے رہے ہیں انڈیا کے ہاتھوں, اور کس طرح سے ہندوتوا کی جو ایکسٹریمسٹ سوچ ہے انڈیا کے اندر, وہ ایکسٹریمسٹ سوچ کس طرح معصوم کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے, عورتوں کی عصمت دری کر رہی ہے, نوجوانوں کو گمشدہ کر رہی ہے, اور گمشدہ لاشیں وہاں پہ مل رہی ہیں. 75 سالوں سے وہ نہتے کشمیری. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قتل کے بعد پوری دنیا, جو مہذب دنیا تھی, جو کل تک اس بات کے اوپر کان دھرنے کو تیار نہیں تھی, اب ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہندوستان کے بارے میں جو کشمیریوں کی سوچ تھی, ہندوستان کے بارے میں جو پاکستان کی سوچ تھی, کہ وہ کس طرح سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا بم دھماکہ ہوا. عید میلاد النبی جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اہم دن ہوتا ہے, اس کے اوپر more than 43 لوگ قتل ہو گئے. یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے سپانسر ملتا ہے؟ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ افغانستان کے بارڈر کے اوپر پاکستان کے جو پروونسز ہیں, بلوچستان کے اندر بالخصوص ہندوستان کی جو انٹروژن ہے, ہندوستان کی جو دخل اندازی ہے, خفیہ ایجنسی را نے جس طرح سے وہاں پہ بم دھماکے اور دیگر, یہ ڈوزیر پاکستان ہندوستان کو پیش کر چکا ہے. اور اس کا سب سے بڑا انڈینائبل ثبوت یہ ہے کہ جو کلبھوشن یادیو ہے, جو ایک بہت بڑے ایکسٹریمسٹ اور نیٹ ورک کو چلا رہا تھا, را کا وہ ایجنٹ تھا, وہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر دہشت گردی کی کارروائیوں کو سپروائز کرتے ہوئے, ان کو ایڈمنسٹر کرتے ہوئے پکڑا گیا, اور وہ آج تک پاکستان کی حکومت کے جو ہے وہ قبضے میں ہے. اور اس کے اوپر دیکھیں, اگر وہ غلط پکڑا گیا ہوتا تو دنیا کا سٹانس مختلف ہوتا. دنیا جانتی ہے کہ وہ جو انڈیا کی جو ایکسٹریمسٹ ایجنڈا ہے, جو را کا رول ہے, وہ پاکستان کے اندر بھی, کیوں پاکستان کا قصور یہ ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی اور جو ہے وہ سفارتی حمایت کرتا ہے دنیا کے اوپر, کیونکہ کشمیری مسلمان ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں, اور کشمیری بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کی تخلیق کا 1947 کا جو برٹش ایجنڈا تھا, اس کا انفلفلڈ ایپیسوڈ ہے, کہ اس میں یہ بات شامل تھی کہ کشمیریوں کو, دیگر ریاستوں کو, اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ 18 کے قریب اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, جو قراردادیں یہ کہتی ہیں بڑا لاؤڈلی, بڑا کلیئرلی, کہ کشمیری جو لوگ ہیں, کشمیر کے جو شہری ہیں, ان کو ایک رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے, ایک پلیبسٹ کروایا جائے, ایک ایسا وہاں پہ الیکشن ہو جس میں یہ 3 آپشن ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, یا آزاد رہنا چاہتے ہیں. تو انفلفلڈ ایجنڈا ہے یہ اقوام متحدہ کا, جس میں 18 ریزولوشن اقوام متحدہ کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا کو, مہذب دنیا کو, اقوام متحدہ کو, جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا میں امن کا قیام, دنیا میں ثالثی کا رول, دنیا میں کنفلکٹس کو ختم
ختم کرنے کا جو رول ہے یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا بنیادی ایجنڈا ہے، اور 80 لاکھ کشمیری اور اس کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت کے نتیجے میں کروڑوں پاکستانی بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر دہشت گرد کارروائیاں ہندوستان کرتا چلا آ رہا ہے، کراچی کے اندر، بلوچستان کے اندر، یہ بہت سارے شواہد ہیں جو پاکستان نے نہ صرف کشمیری مجاہدین کے حوالے سے بلکہ انڈیا کے سامنے یہ ڈوزیر رکھے ہیں اور دنیا بھر کو یہ بات بتائی ہے۔ ہم دنیا بھر کے کیپٹلز کے اندر پاکستان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، پاکستان کے جو امن کے لیے کام کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں، این جی اوز ہیں، وہ یہ کام اٹھاتی رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ دنیا کا جو یہ ایک جو ہے انٹرسٹ تھا ہندوستان کے ساتھ کہ ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اب دنیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو سین وائسز ہیں، ہندوستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہندوستان کے اندر جو انٹیلیجنشیا ہے اور جو انسانی حقوق پر کام کرنے والے اسکالرز ہیں، ان کو بھی وہ مختلف ادوار میں مختلف آوازیں آتی نہیں ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کشمیر کے وہ لیڈران جنہوں نے پاکستان اور انڈیا کی کریشن کے وقت پاکستان کے سٹانس کو یا پاکستان کے ساتھ الحاق کو ترجیح نہیں دی تھی، وہ مختلف ادوار میں بڑی شد و مت کے ساتھ یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ اس وقت ان کا سٹانس غلط تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جو بنیادی سٹانس تھا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے اور ایک آزاد ریاست جو ہے اس کا بننا بہت ضروری ہے، ہندوستان کے اندر سے ایون کانگریس جیسی جماعت کے سرکردہ لیڈران کے پاس سے یہ بات بڑی شد و مت سے آ رہی ہے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ جسونت سنگھ کی جو بڑی شورا آفاق کتاب ہے، جو ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر تھے، اس کتاب میں انہوں نے بڑی لاجیکلی اور بڑی آبجیکٹیولی یہ بات لکھی ہے کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں کا یا قائد اعظم کا جو سٹانس تھا ہندوستان کی تقسیم کا وہ جسٹیفائیڈ ہے۔ یہ بات ہندوستان کی انٹیلیجنشیا سے آ رہی ہے، یعنی جسونت سنگھ ایک جو اکیڈیمک ٹرم پولیٹیشین تھے ہندوستان کے اور بڑی عام وزارت، ان کی بڑی شورا آفاق کتاب ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تخلیق کانگریس کی اور ہندو کی ایکسٹریمسٹ سوچ کا نتیجہ تھی، اور وہ آج پروو ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اس طرح سے سوچتے رہے ہیں کہ متحدہ ہندوستان رہنا چاہیے تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ قائد اعظم کا جو سٹانس تھا، جو ان کا ویژن تھا، وہ پروو ہو گیا کہ وہ آوازیں جو ہندوستان کے اندر پاکستان کی مخالف تھیں، کریشن آف پاکستان کی مخالف تھیں، ان کو اتنے سالوں کے بعد یہ بات تسلیم کرنی پڑی، وہ اس نتیجے پر انہیں پہنچنا پڑا حالات کی وجہ سے کہ وہ تقسیم کا جو ایجنڈا تھا وہ ضروری تھا، نہیں تو آج دنیا کی مسلمانوں کی سب سے بڑی جو تعداد ہے وہ ہندوستان کی اس ہندوتوا RSS اورینٹڈ مودی حکومت کے ہاتھوں وہ پامال ہوتی۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گاندھی جی کا جو تصور تھا نان وائلنس کا اور سیکولرزم کا، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے سین آوازوں کو اس کے اوپر اٹھنا چاہیے کہ مودی نے اپنے انتخابی نتائج حاصل کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو سسٹین رکھنے کے لیے اس چہرے کو، ہندوستان کے سیکولرسٹک سو کال بگسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ کا جو چہرہ تھا، اس کو اس نے مکمل ریپچر کر دیا۔ دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو، مہذب دنیا کو، جس کو پاکستان جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا رہا، انسانوں کا قتل، دیکھیے ہمیں اس طرح کے بڑے اخلاقی درس ملتے ہیں، ہماری یوتھ متاثر ہوتی ہے، ہم جو ویسٹرن کنٹریز کی مثالیں دیتے ہیں کہ جانوروں کے حقوق ہیں، ایک جانور جو ہے وہ سڑک پہ آ جائے تو ٹریفک کھڑی ہو جاتی ہے، وہاں پہ کوئی کسی جانور کا جو ہے وہ اس کو مار دیا جائے تو اس کے اوپر بڑا ری ایکشن آتا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ ایک مہذب دنیا کا ایک چہرہ یہ تو ہے، لیکن دوسرا چہرہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے مفادات نہیں ہیں اور 80 لاکھ کشمیری 75 سالوں سے ایک جیل کے اندر، لٹرلی the biggest prison of the world میں زندہ ہیں، اور ان کے حقوق جو ہیں وہ ہندوستان نہیں دیتا۔ کل تک مہذب دنیا اپنے مادی انٹرسٹ کے لیے، اپنے معاشی انٹرسٹ کے لیے، بڑی مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے وہ کشمیریوں کے اوپر ہونے والے ان مظالم سے وہ چشم کشائی کرتے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آگ اب دنیا کو اپنی لپیٹ، کیا مبادہ کہ آج کینیڈا جیسے پرامن ملک میں جو 50 لاکھ سے زیادہ ہندوستانیوں کو فیڈ بھی کر رہا ہے، اس ملک کے اندر جا کر آپ ایک ایسی دہشت گردانہ کارروائی کرتے ہیں اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں ان کے لیے،
کیا مبادہ کہ کل یہ کارروائی انگلینڈ میں بھی خدا نخواستہ ہو؟ کیا مبادہ کہ یہ کارروائی کل خدا نخواستہ امریکہ کے کسی شہر میں ہو، خدا نخواستہ دنیا کے کسی اور مہذب شہر میں ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو 1.5 ارب کی اس آبادی کو جو نیوکلیر تھریش ہولڈ کے اوپر سانس لے رہی ہے، دنیا کی سب سے بڑی غربت یہاں پل رہی ہے، کیا بات ہے کہ وہ ہندوستان، وہ سب کانٹیننٹ انڈو پاک جو پوری دنیا کو فیڈ کرتا تھا، آدھی سے زیادہ دنیا کی اقتصادی ضروریات کو، اناج کی ضروریات کو پوری کرتا تھا، آج وہاں کے اندر دنیا کی سب سے بڑی غربت رہ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایکسٹریمسٹ سوچ کو پروان چڑھایا گیا۔ کیوں پروان چڑھایا گیا؟ کہ ڈے ون سے، چونکہ کانگریس اور ہندو جو ایکسٹریمسٹ تھے وہ پاکستان کی کریشن کے مخالف تھے، انہوں نے سائیکلوجیکلی پاکستان کی کریشن کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ہر موڑ پہ اوپر ہر وہ حربہ استعمال کیا جس طرح خدا نخواستہ کریشن آف پاکستان کو دوبارہ انڈو کیا جا سکے۔ چونکہ یہ ان کا سٹانس تھا، ان کا کلاسیکل سٹانس تھا، اس کے اوپر انہوں نے شد و مت سے عمل کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ہتھیاروں کی دوڑ یہاں پہ شروع کی۔ پاکستان انڈیا سے 10 گنا چھوٹا ملک ہونے کے باوجود آبویسلی اس کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کسی بھی ملک کی ساورنٹی جو ہے وہ اس کی باؤنڈریز کا انٹیکٹ ہونا ہوتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی یہ ہتھیاروں کی دوڑ ہے، یہاں پہ ایٹمی دونوں ملک بن چکے ہیں اور 1.5 ارب کے قریب آبادی جو ہے وہ خط غربت یا خط غربت سے کہیں اوپر زندگی گزار رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ مہذب دنیا جو انوائرمنٹ کے اوپر پوری دنیا میں بات کرتی ہے، انسانی حقوق کے اوپر بات کرتی ہے، اس کو اس 1.5 ارب کی آبادی کو کے مستقبل کو بچانا چاہیے۔ کیا قصور ہے ہمارے بچوں کا، ہندوستان کے بچوں کا، جو 50 کروڑ بچے اور انسان انڈیا کے اندر خط غربت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ دلی جیسے شہر میں لوگ فٹ پاتھوں کے اوپر سو رہے ہیں۔ ہماری اکانومی کمزور ہے، ہمیں یہ بات ماننی چاہیے، لیکن ہماری اکانومی کمزور ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے بارڈر کے اوپر ہم سے 10 گنا بڑا جو ہے وہ ایک ہمارا سیاسی حریف، میں دشمن بھی نہیں کہنا چاہتا، وہ ہمارے اندر ہر قسم کی وہ جارحانہ کارروائیاں کرتا ہے۔ ہمیں اپنے دفاع کے لیے اس کو اپنی جو کم از کم ڈیٹرنٹ ہے، the minimum deterrence جو ہے اس کی پالیسی کے اوپر اپنا دفاع کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ مہذب دنیا کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور اس مسئلے کا، یعنی بنیادی طور پر انڈیا اور پاکستان میں جو 1.5 ارب کی آبادی نیوکلیر تھریش ہولڈ کے اوپر رہ رہی ہے، نیوکلیر جنگ کے خطرے کا، اور یہ ہندوستان نے بہت ویمٹلی یہ دھمکیاں بھی دی ہیں، ایون کہ ہندوستان کے اوپر بیٹھے ہوئے چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے کچھ جو ہاکس ہیں، جو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو کینیڈا کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم کینیڈا کے اوپر جو ہے وہ نیوکلیر بمباری کر دیں گے۔ شاید وہ کینیڈا کو بھی پاکستان جیسا ملک سمجھتے ہیں۔ ہم تو مجبور ہیں، ہماری باؤنڈریز انڈیا کے ساتھ ملتی ہیں، ہمارے ٹائز ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد رہتی ہے، اور ہمیشہ پاکستان گفت و شنید کی بات کرتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے لیڈرز نے، ہمارے اداروں کے سربراہوں نے مختلف اوقات میں ہندوستان کو پرامن بقا باہمی کے لیے نیگوسیشن کی، بات چیت کی دعوت دی ہے، لیکن چونکہ انڈیا کشمیر کے اوپر قبضہ سسٹین رکھنا چاہتا ہے، وہ کشمیر کی زمین کو اپنے لیے امپورٹنٹ سمجھتا ہے، کشمیریوں کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتا، پھر اس کشمیر کے اندر ڈیموگرافک چینجز کر رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اگر کہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کوئی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن میسر ہوتا ہے کشمیریوں کو، ان کی آگ ختم ہوتی ہے، تو ڈیموگرافیکلی اس طرح سے وہاں پہ چینجز کی جائیں کہ کل وہ جو پلیبسٹ ہے اس میں ہندوستان کو کوئی فائدہ ہو سکے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چالاکیوں سے آپ کشمیریوں کا حق خود ارادیت زیادہ دیر سلب کر سکتے ہیں۔ خون ہمیشہ اپنا رنگ جو ہے وہ لا کے رہتا ہے، ان کی کشمیریوں کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی، لیکن دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ جو سو کال مہذب دنیا ہے، جو دنیا کے بڑے ملک ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر کینیڈا جیسے ملک میں اب وہ جو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہندوستان کی حکومت جو بھی سٹانس لیتی رہے، جسٹن ٹروڈو کا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ بیان کافی ہے کہ ہندوستان کی رو نے خالستان تحریک کو کچلنے کے لیے کینیڈا کی سرزمین کے اوپر کینیڈا کے ایک شہری کو بے دردی سے قتل کروا دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بظاہر ایک شخص کا قتل ہوگا، لیکن یہ پوری دنیا کے امن کو سبوتاژ کرنے کی ہندوستان کی ایکسٹریمسٹ ہیجمونک جو اسٹریٹجی ہے اس کا شاخسانہ ہے، اور اب دنیا کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، دنیا کی 1.5 ارب آبادی سکون کا سانس نہیں لے سکتی۔ 50 کروڑ سے زیادہ یہاں خط غربت یا خط غربت کے قریب جو لوگ زندگی
زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان لوگوں کا یہی مقدر ہے کہ وہ تا حیات ایسی ہی زندگی گزار کے چلے جائیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا جو ایک انسان کے قتل کے اوپر آواز اٹھاتی ہے، جو کہ اٹھانی چاہیے، ان کو یہاں ہزاروں کشمیریوں کے قتل عام کے اوپر بھی آواز اٹھانی چاہیے، پاکستان کے اندر انڈیا کی دہشت گرد کارروائیوں پر بھی آواز اٹھانی چاہیے، اور ایسا کوئی سلوشن نکالنا چاہیے کہ دنیا کی یہ 1.5 ارب آبادی انسانوں جیسی، یعنی وہ جو حیوانوں سے بھی بدتر غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ انسانی سطح پہ آ سکے۔ ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنا خیال رکھیے اور اگلے ہمارے ویلاگ کا انتظار کیجیے۔